अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने शेर अफजल मरवत की खबर रखने जा रहे हैं। वो कहते हैं, उन्होंने पैगाम दिया है, उनका पैगाम भी मैं आपको सुनवाऊंगा। वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ 30,000 पख्तून चाहिए। उनका कहना था कि अगर मुझे 30,000 पख्तून मिल जाते हैं जो मेरे साथ पुरअमन एहतजाज करें, तो उनका कहना है कि इमरान खान को मैं रिहा करवा लूँगा, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी जो एहतजाज किए हैं वो कामयाबी से किए हैं, और अब भी उम्मीद है उनके पास इतने लोग भी होंगे। और उन्होंने उन पख्तूनों को पैगाम दिया है कि आप आएँ, मेरे काफ़िले का हिस्सा बनें और इस्लामाबाद पहुँचें, पुरअमन तरीके से पुरअमन एहतजाज करें, और पुरअमन एहतजाज के नतीजे में जो हमारा आइनी और कानूनी हक है, हम इमरान खान साहब को अडियाला जेल से रिहा करवाएंगे। ये सुनिए वो क्या कह रहे हैं, पश्तो ज़बान में है, सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो درنو پښتنو 24 نومبر را روان دی یو ټیم مې یو خبره کړې و چې 1.5 باتوره ننګیالي او تکړه پښتانه مې پکار دي نو او ورځ رااله کم 1.5 کسان چې دا غني چې دی باتوران دي میړني دي او تکړه دي او دا غني چې د وطن د خاوره د ملک او د خان لپاره وتل چې کوم دي دا اوس حق تا نو راځي 24 نومبر ته سنټور سره پول ته ځان را ورسوي دا 1.5 کسان کرالل او دا پښتانه ځان به هم په تاریخ کې ولیکي او دا در سره قسم کومه چې دا خان ریایي چې کوم دا د دغه 1.5 کسانو رې نیمینت پي نور به بلا پاکستان راځي ګړد پاکستان به راځي خدا کم 1.5 کسانو چې کوم لوس کړو نو پښتانو در تستر کې مې دي راځي چې تاسو را سره یو 1.5 مخلوق مونږ سره شي نو ته په خدای یقین وکړئ چې بیا څوک په سپک نظر مونږ ته نشي کتلی. ډېره مننه. زه به ګورم چې 24 نومبر ته څومره میړني او تکړه پښتانه ځان را رسوي. شکریہ. اچھا جی، آپ نے سن لیا. اب اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ حکومت جھوٹ فسطائیت تو اس کا وتیرہ ہے. یہ کہتی یہ رہی ہے کہ جی تحریک انصاف کی حکومت نے تمام دوست ممالک سے تعلقات خراب کیے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. جب عمران خان کی حکومت تھی تب تمام دوستوں سے تعلقات اچھے تھے سوائے انڈیا کے، اور انڈیا چونکہ آپ کا دوست ہے ہی نہیں، انڈیا آپ کے اوپر وار کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، موقع تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور جب بھی اسے موقع ملتا ہے وہ چھپ کر آپ پر وار کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا وار ہو، معاشی وار ہو، تجارتی وار ہو، یا کوئی جنگی وار ہو، وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دہشت گردی کی کوشش کرتا ہے. مگر چین کے ساتھ مثالی تعلقات تھے، سعودی عرب کے ساتھ مثالی تھے، اسی طرح سے انڈیا کو چھوڑ کر آپ افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، تمام ہمسایوں کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات تھے. اب جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے سی پیک کی سپیڈ کو کم کر دیا تھا، ایسا چینیوں نے بھی انکار کیا ہے. اب بڑی چینی کمپنی کی پاکستان سے سرمایہ کاری ختم کرنے کی وارننگ. جنگ نیوز کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو حکومت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ہر وقت. غیر ملکی سرمایہ کاری کو متوجہ کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے، یہ جنگ نیوز کہہ رہے. وہ کہتے ہیں کہ چین کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک سینچری اسٹیل گروپ نے پاکستان میں اپنا کاروبار بند کرنے اور سرمایہ کاری واپس لینے کی دھمکی دے دی. چینی کمپنی نے یہ فیصلہ اس وقت کیا جب سی پیک رشکئی خصوصی اقتصادی زون یعنی RSEZ میں ان کے منصوبوں کے حوالے سے متعدد مسائل حل نہیں کیے جا سکے. سینچری اسٹیل گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO نے لی جنجیان نے وزیر اعظم پاکستان کو لکھے گئے خط میں کہا کہ کمپنی نے کئی مسائل کی وجہ سے پاکستان میں اپنا کاروبار ختم کرنے اور پروجیکٹ واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. خط میں مزید کہا گیا ہے کہ چائنا سینچری اسٹیل گروپ افسوس کے ساتھ آگاہ کرتا ہے کہ ان کے پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے ضروری اقدامات پاکستان کے مختلف اداروں کی جانب سے نہیں کیے گئے، جن کی وجہ سے کمپنی اب اپنے
پلانٹ کو بند کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ چائنا کہہ رہا ہے، جو ہمارا بہت اچھا دوست ہے اور جس کی قربانیاں بے شمار ہیں۔ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار پر اعتراض اٹھا دیا۔ واہ سبحان اللہ! اب آپ دیکھ لیجئے کہ الیکشن کمیشن ہی ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار پر اعتراض اٹھا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن ہی سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا مخصوص نشستوں کا، اس پہ آج تک عمل درآمد نہیں کیا۔ یہ اس سے آپ اندازہ کریں کہ الیکشن کمیشن کتنا طاقتور ہے یا اس کے پیچھے کتنے طاقتور لوگ کھڑے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بانی پاکستان تحریک انصاف کی توشہ خانہ کیس میں نااہلی اور پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے خلاف دائر درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار پر سوال اٹھا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے اس معاملے پر درخواستوں کی سماعت کی، جہاں الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ یہ کیس پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس لیے لاہور ہائی کورٹ کو اس معاملے میں سماعت کا اختیار نہیں ہے۔ سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس اہم کیس میں دلائل مکمل طور پر منظم اور تیار ہونے چاہیے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ عدالتی فیصلوں کی نقول تمام ججز کو فراہم کی جانی چاہیے تاکہ کیس کی بہتر تفہیم ممکن ہو، یعنی کیس کو بہتر سمجھا جا سکے۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر سے پوچھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس درخواست کا کیا فیصلہ ہوا؟ بیرسٹر علی ظفر نے جواب دیا کہ انہوں نے درخواست واپس لینے کی استدعا کی تھی، لیکن وہ مسترد کر دی گئی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ درخواست واپس نہیں کر رہا، جبکہ یہ درخواست دائر کرنے والے کا حق ہے کہ وہ اگر مطمئن نہیں ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ اپنی درخواست کو واپس لینا چاہتا ہے تو کوئی بھی عدالت اسے مسترد نہیں کر سکتی۔ اس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزار کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنے یا لاہور ہائی کورٹ میں۔ اگر درخواست گزار خود نہیں چاہتا کہ کیس سنا جائے تو عدالت کیوں زبردستی کر رہی ہے؟ یہ لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس ہیں۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو ہدایت دی کہ وہ دائرہ اختیار کے حوالے سے مزید دلائل پیش کریں۔ آئندہ تاریخ تک سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور آگے میں آپ کو بتاؤں کہ اطہر کاظمی اور کاشف عباسی نے کس طرح سے ہماری عدالتوں کی کارکردگی سامنے رکھی ہے۔ اطہر کاظمی کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ 35 ضمانتیں بھی دے تو خان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ کاشف عباسی نے کہا کہ جس دن عمران خان باہر آیا حکومت خود ختم ہو جائے گی، خان کے ساتھ اس کے ووٹرز اور سپورٹرز بھی نکل آئیں گے اور پورا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا۔ اطہر کاظمی کہتے ہیں کہ افسوس ہے ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہائی کورٹ کسی شخص کو ضمانت دیتی ہے، مگر سب جانتے ہیں کہ اگر 35 ضمانتیں بھی دے دی جائیں تب بھی اس کی رہائی ممکن نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کی ضمانت ہونے کے بعد لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا خان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اخبارات کی سرخیاں تھیں کہ ضمانت ہو گئی، رہائی ناممکن۔ موجودہ دور میں آئین اور قانون کی یہ حالت ہے کہ لوگ ضمانت ملنے پر کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ 35 ضمانتیں بھی دے دے تو خان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، عدالتوں کا ایک وقار ہوتا ہے۔ اگر عدالت نے ضمانت دے دی تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہیں چھوڑا جائے گا یا نہیں چھوڑا جائے گا، یہ غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈی آئی جی پنجاب کا انٹرویو دیکھا آزاد چینل پر، تو میں نے کہا سر ہمیں بھی ٹائم دے دیں کہ آپ کس طرح پی ٹی آئی کا احتجاج روکیں گے، لیکن انہیں ابھی تک اجازت نہیں مل رہی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ یہ بندہ آئے گا، اس کا انٹرویو کرنا ہے اور ہم انٹرویو کر لیتے ہیں۔ ایسا کہنا ہے کاشف عباسی کا۔ اب آپ یہ دیکھتے جائیے کہ کس طرح سے انہوں نے عدالتوں کا حال کر دیا ہے، اور دوسری طرف خرم ایجنسی میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پر جو وزیر دفاع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نند بھابھی کے موضوع پر انہوں نے پریس کانفرنس کر ڈالی، یعنی یہ ہر وقت مذاق اور طنز کے موڈ میں رہتے ہیں، کیونکہ اس حکومت نے کبھی
ایسے دہشت گردی کے واقعات کو سیریس لیا ہی نہیں ہے، اور اسی لیے تو یہ حال ہے کہ ملک میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ حکومت کی توجہ کچھ اور ہے۔ حکومت کی توجہ صرف تحریک انصاف کو کچلنے پر مرکوز ہے، اور جو دہشت گرد ہیں وہ آزاد ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی اس طرح سے نہیں ہو رہی، اور ہر حکومت نے آ کر کہا کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے، دہشت گردی ختم کر دی ہے۔ اگلی طرف اڈیالہ جیل میں عمران خان کے سیل کو تھانہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ جو 28 ستمبر 2024 کو راولپنڈی کے ایک تھانے میں ایف آئی آر درج ہوئی تھی عمران خان کے خلاف، وہ تھانہ نیو ٹاؤن تھا، اس میں جج صاحب نے، اے ٹی سی کے جج نے عمران خان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا تھا۔ تو اسی لیے اڈیالہ جیل میں عمران خان کے سیل سرکل 4 کو تھانہ نیو ٹاؤن قرار دے دیا گیا ہے، اور اس میں چونکہ 5 روزہ جسمانی ریمانڈ تھا، تو اس لیے عمران خان صاحب کے سیل کو تھانہ قرار دے کر وہاں پر تمام سیکیورٹی کے انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے احکامات سی پی او راولپنڈی کی جانب سے جاری کیے گئے۔ عمران خان کے سیل پر پولیس کی سیکیورٹی تعینات کر دی گئی ہے، جہاں سیکیورٹی عملہ 3 مختلف شفٹوں میں ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سی پی او راولپنڈی کی جانب سے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو اس سلسلے میں مراسلہ بھیج دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے پھر کہا ہے کہ 24 نومبر کو احتجاج ہر صورت ہوگا، پرامن احتجاج ہوگا، اور تمام کارکنان اسلام آباد پہنچیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔